خیر الناس من ينفع الناس صدق اللہ العلی العظیم. Honorable Chief Minister بلوچستان میر سرفراز احمد مفتی صاحب، ڈاکٹر عبدالمالک صاحب، یہاں پہ آج اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرینز، کیبنٹ ممبرز اور یہاں بی ایم سی کی فیکلٹی ممبرز، ہیلتھ کیئر پرووائڈرز اور سی این ڈبلیو کی ٹیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں یقیناً انتہائی مشکور ہوں سی ایم بلوچستان کا کہ اس نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے ٹاسک دیا. یقیناً ایک چیلنجنگ ٹاسک تھا کہ جو ہیلتھ کی منسٹری ہے، ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، اس کو آپ نے بہتر کرنا ہے، اس میں سروس ڈیلیوری کو بہتر کرنا ہے. اور اس وقت میرا خیال یہ تھا کہ یہ تھوڑا سا آؤٹ آف آرڈر ہاؤس ہے، اس کو ان آرڈر کرنا ہوگا. میرے خیال میں اتنی زیادہ خرابیاں نہیں ہوگی، تو it would be quite easy to manage these all things. لیکن جب میں نے چارج سنبھالا اور وزٹس کیے، اٹ واز مائی سیکنڈ وزٹ، کہ اس وقت ایک سکفل ہوا تھا یہاں پہ بی ایم سی میں دو گروپوں کے درمیان، اور ہم نے یہاں پہ وزٹ کیا سی ایم صاحب کے ڈائریکشنز، اینڈ آئی واز سرپرائزڈ کہ اس حال میں اسٹوڈنٹس مچھردانیوں میں سوئے ہوئے تھے. ان کی جو حالت تھی میں ان کو بیان نہیں کر سکتا، ان کو الفاظ میں آپ بیان کر ہی نہیں سکتے. ان کے ہاسٹلس کی جو حالت تھی، واش رومس کی جو حالت تھی، اور ان سے پھر جب ہم نے بات کی کہ اس طرح کے حالات کیوں ہیں، اور پھر بہت سے بچوں نے جو کہانیاں سنائی، اپنا جو درد دل بیان کیا، وہ اب بھی میرے ذہن میں ان کے وہ کہانیاں گھومتی ہے. جب بھی یہ کنسٹرکشن ورک تھا، اور ہم اس لیے اس میں زیادہ انوالو ہوئے کہ ایک بچہ جو شیرانی سے، ایک غریب باپ کا بچہ، وہ 10 سال محنت کرتا ہے، 12 سال، اور اس کے بعد وہ اس کے والدین کی، خاندان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، اس کے علاقے کے لیے، صوبے کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا کردار ادا کرے. اور جب وہ ڈاکٹر بنتا ہے، وہ میڈیکل سیٹ لیتا ہے، تو اس کے ذہن میں ایک سکیچ ہے کہ میں جس میڈیکل کالج میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں وہاں پہ کیا ماحول ہوگا، کتنا بہترین ریزیڈنس ہوگا، کس طرح کی فیکلٹی ممبرز ہوں گے، اور کس طرح کا وہاں پہ فزیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لیے کام ہوگا، ہاسپٹل میں مجھے کون سی فیسلٹیز ہوگی جس سے میں جو ہے ایک ہائی ٹیک پروفیشنل بن کے پورے بلوچستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے جو ہے اپنا سروس پرووائڈ کر سکے. لیکن جب وہ یہاں پہ آتا ہے تو وہ مایوس ہو گیا، یہاں کے حالات کو دیکھ کے اس سٹریس میں چلا جاتا ہے کہ میں نے جو میرے خاندان اور میری فیملی سوچ رہی ہے، اور میں ایک غریب کا بچہ ہوں، میں ڈاکٹر بننے جا رہا ہوں، اور مجھے یہاں پہ کمرہ لینے کے لیے، ایک روم الاٹ کرنے کے لیے ایک تگڑی سفارش کی ضرورت ہوگی. جب تک وہ سفارش نہیں ہوگا تو میں اس کالج کے پریمیسز میں نہیں رہ سکتا. اور وہ بچہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ باہر کسی بھی جگہ میں رہے. وہ اس پہ بھی خوش ہے کہ اس پیتھیٹک کنڈیشن میں رہے، لیکن اس کے باوجود یہاں جو بگڑا ہوا نظام ہے، وہ اس کو وہ کمرہ الاٹ کرنے کے لیے اس کو وہ فیسلٹی نہیں دے گا.
جب میں نے پہلا وزٹ کیا پرنسپل صاحب سے اوور آل پوچھا کہ یہاں پہ کتنے اسٹوڈنٹ رہتے ہیں، تو پرنسپل صاحب خود اس وقت کنفیوز تھے. مجھے کہا سر سچ بتاؤں یا آپ کو کیا بتاؤں؟ میں نے کہا سچ بتانا ہے، ظاہر بات ہے ہم یہاں پہ وزٹ کے لیے آئے ہیں، یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، آئی نیڈ دی ایگزیکٹ سچویشن، مجھے بتائیں. اسٹوڈنٹ سے میں نے بہت سی چیزیں پوچھ لی ہے. تو پرنسپل صاحب نے کہا وزٹ کے دوران ایک چیز، جب ہم مختلف گرلز ہاسٹل میں بوائز ہاسٹل میں ہم نے وزٹ کی، ایک چیز سرفیس ہوئی کہ ایک بچے سے ہم نے پوچھا کہ بیٹا آپ کس ایئر میں پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں تو کسی ایئر میں نہیں پڑھ رہا، میں CSS کی تیاری یہاں پہ کر رہا ہوں. تو آپ کا کوئی بھائی، کوئی بھتیجا، کوئی بھانجا پڑھ رہا ہے؟ نہیں، مجھے تو فلاں تنظیم والوں نے یہ جگہ دی. اسی کے ساتھ ساتھ جب کئی بچیوں سے ہم نے پوچھا، انہوں نے کہا ہم اپنے سسٹرز کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں اور ہم ڈفرینٹ کالجز میں پڑھ رہے ہیں. تو یہ میرے لیے یقیناً بڑی سرپرائزنگ بات. اس میڈیکل کالج کا ریزیڈینشل ایریا ایک مسافر خانے سے سر کم نہیں. 4000 لوگ رہ رہے تھے اور یہاں پہ اسٹوڈنٹ کی تعداد صرف 1876 تھی. اور اس میں سے کوئٹہ والوں کو مائنس کیا گیا تھا کہ آپ کوئٹہ والوں کو جو چونکہ وہ یہاں پہ رہتے ہیں ان کو ریزیڈنس نہیں دیا جا سکتا. اور الاٹمنٹ جن طریقوں سے ہوتی تھی، یہاں پہ فیکلٹی ممبرز اور سارے لوگ بیٹھے وہ اس چیز کے گواہ. اور یہ ساری کہانی پھر میں نے جا کے CM صاحب کو بتائی کہ دس کالج نیڈ کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن in terms of structure, in terms of discipline. آج اگر ہم بات کرتے ہیں، مجھے یقیناً خوشی بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ CM بلوچستان کی سپورٹ سے، چیف سیکرٹری بلوچستان کی سپورٹ سے we made it. ہم جس طریقے سے بنانا چاہتے ہیں، میں نے، لال جان صاحب نے، ہماری ٹیم نے جو بھی ڈسکشنز کی کہ اس کو اس طرح بننا چاہیے کیونکہ ہمارے بچے اور بچیاں یہاں پہ پڑھتے ہیں. اس کا جو بڑا امپیکٹ ہے، لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ رنگ اور روغن کا کام ہو رہا ہے اور اس میں جو ہے میرے خیال میں لوگ بہت زیادہ پیسے بنا رہے ہیں، لیکن لوگوں کو ہسٹری کا پتہ نہیں ہے. آپ جتنی بھی بڑی انسٹیٹیوشنز ہیں جو انٹرنیشنلی ریکگنائز انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ ہارورڈ کو لے لیں، آپ آکسفورڈ کو لے لیں، آپ MIT کو لے لیں، جو ریکگنائز انسٹیٹیوشن ہے، وہ صرف اپنی بلڈنگ کی وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے بہت بڑے بلڈنگز ہیں یا وہاں پہ بہت ہی ہائی کوالیفائڈ فیکلٹی ممبرز ہیں یا ان ٹرمز آف بکس وہ نہیں ہے. اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے وہاں کا ماحول، جو ایمبینس ہے وہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے کہ وہاں جو ماحول ہے وہ آپ کو گروم کرتا ہے، آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ لائبریری میں کس طرح بیٹھیں گے، کیسے بیہیو کریں گے، کیسے پڑھیں گے بغیر کسی سٹریس کے. آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہوگی وہ کس طریقے سے ہوگی، آپ کوئی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے کوئی جگہ ہوگی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عام انسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہ کوئی اسکول کالج نہیں ہے، یہ ہائی ٹیک انسٹیٹیوشن ہے. آپ ہائی ٹیک لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں، ہائی ٹیک جو لوگ آپ پروڈیوس کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو ایسے ایمبینس کی ضرورت ہے، ایسے انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ آج ہم نے وہ ماحول بنا لیا ہے اور ہماری ڈیڈیکیشن یہی ہے، CM صاحب کی ڈائریکشن یہی ہے. اور اس کا پہلا جو قدم ہم نے لیا ہے، پہلی مرتبہ میرٹ پہ الاٹمنٹ ہوئی ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے جس طرح پرنسپل صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس یہ سارے ہاسٹلز موجود تھے، اس کے باوجود ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے 3 ہاسٹلز باہر کرائے پہ لیے ہوئے تھے.
پھر بھی ہمارے 40% جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو ہاسٹل کی فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی. آج الحمدللہ انہی پریمیسز میں ہم نے پرائیویٹ ہاسٹلز چھوڑ دیے, اور یہی جو 11 ہمارے ہاسٹلز ہیں یہ سرپلس میں ہمارے پاس کیپیسٹی ہے کہ ہم اور بھی اسٹوڈنٹس کو جو ان کا انٹیک ہے وہ کر سکتے ہیں. دس از جسٹ بیکاز آف میرٹ. ہم نے میرٹ کو دیکھا, لسٹ اپلوڈ کیے, جس کا جو رائٹ بنتا تھا اسی کے مطابق الاٹمنٹ ہوئی. ایکول اپارچونٹیز ٹو آل. دوسری جو ہم نے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ ایک ڈسپلنڈ انسٹیٹیوٹ ہے, ہائی ٹیک انسٹیٹیوٹ ہے. جب تک یہاں پہ ڈسپلن نہیں ہوگا, جب تک یہاں پہ پروٹیکشن نہیں ہوگا, یہاں پہ ہمارے بچے آتے ہیں, ہماری بچیاں آتی ہیں, اس سے پہلے کوئی یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام نہیں تھا, سرویلنس کا کوئی نظام نہیں تھا. آج کوئی بھی بچہ جو اس کالج سے تعلق نہیں رکھتا, یہاں پہ وہ انٹر نہیں ہے, تو وہ کسی بھی صورت میں اس کالج میں نہیں آ سکتا. وہ ہم نے بند کر دیا. ان کا ڈیلی اٹینڈنس تھرو فیشل ریکگنیشن, اور ایون ہم اب کلاسز میں بھی یہ کرنے جا رہے ہیں کہ بایو میٹرک لگا رہے ہیں, اور ہمیں یہ پتا چلے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کلاسز کتنے لے رہے ہیں, ان کی پرسنٹیج کیا ہے. دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ, کہ ہمارے آنے والے جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہاں سے ایک ڈسپلن شروع ہو. ہم اس چیز کے خلاف نہیں ہے, سوسائٹیز ہونی چاہیے, ڈیبیٹس ہونے چاہیے, لٹریری ڈسکشنز ہونی چاہیے, کلبز ہونے چاہیے. لیکن بدقسمتی سے سیاست نے, پالیٹکس نے, یہاں جو ہر اسٹوڈنٹ آتا ہے اس کا جو پرائمری مقصد ہے وہ ہے ڈاکٹر بننا, مسیحا بننا. لیکن اگر ہمارا ڈاکٹر اس کو پالیٹکس اوور ویلم کرے اور یہاں پہ وہ اس چیز کے لیے تیار ہو, اس کی ذہن سازی اس لیول پہ ہو کہ وہ یہاں پہ ایک دوسرے کو مارنے پہ تیار ہو, تو دس از دا فالٹ آف آور سسٹم, ناٹ آف دیز اسٹوڈنٹس. اب چونکہ موجودہ حکومت میر سرفراز بگٹی صاحب کی قیادت میں کمیٹڈ ہے کہ ہم نے ہیلتھ سیکٹرز میں, چاہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہوں, انشاءاللہ جلد ہی جو ہمارا تربت کا کالج ہے, جالاوان میڈیکل کالج از گوئنگ ٹو ریزیوم. 15-20 سال کے جھگڑے کے بعد تربت کالج فنکشنل ہو گیا ہے. اب وہاں پہ ہم کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, اور میں خود سی ایم صاحب کی ڈائریکشن پہ گیا, وزٹ کیا. لورالائی کالج از گوئنگ ٹو بی ہینڈڈ اوور ان 2 or 3 months ٹو دا اسٹوڈنٹس. ان سب کو اس لیول کا ہم انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے, اور یہ گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے. ساتھ ہی ساتھ سی ایم صاحب کی ڈائریکشنز پہ, حکومت کی ڈائریکشنز پہ جو ہیلتھ میں ریفارمز آ رہے ہیں, میں نے شروع میں یہ کہا کہ میرا خیال تھا کہ چیزیں کچھ آؤٹ آف آرڈر ہوں گی, ان کو بہتر کیا جائے گا. لیکن یہاں جو چیزیں مجھے لیگیسی میں ملی ان کو ٹھیک کرنے کے لیے وقت ضرور لگے گا, لیکن آج میں یہ کمٹمنٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ہیلتھ کو اسی طرح ٹرانسفارم کریں گے جس طرح ہم نے بولان میڈیکل کالج کو کیا. پہلی مرتبہ ہم نے پروکیورمنٹ کیلنڈر بنائی ہے میڈیسن کی, جو سب سے بڑی شکایت ہے. ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھ لی, اینالائز کر لی. اب ہم نے طریقہ کار بنا لیا ہے, پالیسی بنی ہے, ویٹ ہوگی, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا پھر میں کہوں گا کہ کسی بھی فیسلٹی میں ہماری میڈیسن کی کمی ہو. اتنی سٹوریز ہے کہ اگر میں یہاں پہ بیان کروں بہت سے لوگ اس پہ ناراض بھی ہو جائیں گے, لیکن ہمارا صوبہ ہے, ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے, ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. باہر سے کسی نے نہیں آنا, گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے. باقی کام ہیلتھ کیئر پرووائڈرز نے کرنا ہے,
جتنے مسئلے مسائل موجودہ حکومت نے ڈاکٹرز کے، پیرامیڈیکل سٹاف کے حل کیے ہیں، آج تک کسی نے نہیں کیے۔ 1400 پروموشنز جو پچھلے 10-12 سالوں سے پینڈنگ تھے وہ ہم نے کر دیے پیرامیڈیکل سٹاف۔ 1000 سے زائد ڈاکٹرز کی اس ہفتے اسپیشل بورڈ کے ذریعے لیڈی میڈیکل آفیسرز کی اور میڈیکل آفیسرز کی پروموشنز ہونے جا رہی تھرو اسپیشل بورڈ۔ پہلی مرتبہ ہم نے 800 ڈاکٹرز کنٹریکٹ پہ لیے اور جو اسپیشلائزڈ پوزیشنز خالی تھی اس کو ہم فل کرنے جا رہے ہیں تھرو کنٹریکٹ۔ اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے سی ایم بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا، موجودہ حکومت کا، دیٹ از اٹانومس ماڈل، ایک نیا ماڈل جس کو ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں، کیبنٹ نے پاس کیا ہے۔ اٹانومس ماڈل، اب بورڈ جو ہے ہمارے ٹرشیری کیئر ہاسپٹلز کو ایز اے پائلٹ، ہمارے جو 2 بڑے ہاسپٹلز ہیں، اس کے علاوہ تربت کا ہاسپٹل ہے، کچھ بی ایچ یوز اور RHCs ہے، ایز اے پائلٹ اس ایئر ہم جو ہے ان کو اٹانومس ماڈل پہ لے کے جا رہے ہیں تاکہ ان ہاسپٹلز کی سروس ڈیلیوری بہتر ہو۔ تمام اختیارات اس بورڈ کو ہم پہلی مرتبہ شفٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آپ اپنے اختیارات اٹھا کے سیکریٹریٹ سے آپ بورڈ کو دیں، منسٹر نے کبھی بھی اپنا اختیار نہیں دیا، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ڈیلیگیشن آف پاور کی ہے۔ سی ایم صاحب نے اپنے اختیارات، تاکہ سپیڈی پروسیس ہو، چیف سیکرٹری کے بہت سے ایسے اختیارات ہیں جو سیکرٹری کے بہت سے ایسے اختیارات ہیں جو ڈویژنل ڈائریکٹر کو، اور ڈویژنل ڈائریکٹر کے بہت سے ایسے اختیارات ہیں جو ہم نے DHOs کو منتقل کر دیے۔ اب آپ چھوٹے موٹے کام کے لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کسی بھی شخص کو کوئٹہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ڈسٹرکٹ میں، اس کے ڈویژن میں اس کے مسئلے مسائل حل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ریکروٹمنٹ کا، ہائرنگ اور فائرنگ کا جو بھی ہم نے وہ ہم نے دے دیا ہے تمام DHCs کو۔ تو ہیلتھ میں جو کام پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، سی ایم صاحب نے کہیں جانا بھی ہے، میری تقریر کچھ لمبی ہو گئی اور ٹو مینی تھنگس ٹو ٹیل، لیکن اس ایگزیمپلری پروجیکٹ پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سی ایم بلوچستان صاحب میر سرفراز احمد بگٹی صاحب کو، کہ جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور ہر مہینے ریویو میٹنگ کرتے رہے، ہمیں پوچھتے رہے، ہمیں ایون ڈانٹتے رہے کہ جلدی کرے، بچوں کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو، اور ان کے لیے ان کی جو فیسلٹی بن رہی ہے اس پہ آپ یہ نہ سوچیں، جس طرح لال جان صاحب نے کہا جتنی بہترین آپ فیسلٹی بنا سکتے آپ فیسلٹی بنائیں، اور الحمدللہ یہ کام ابھی تک ختم ہوا نہیں ہے، یہ فردر انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور ہم اپنے بچوں کو وہ ماحول پرووائڈ کریں گے کہ پھر کل کو ان کو یہ گلا نہیں ہوگا کہ فلاں صوبے میں فلاں کالج میں تو یہ سہولت ہے اور ہمارے کالج میں یہ سہولت موجود نہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ سب آج اس پروگرام میں تشریف لائے، خصوصاً میر سرفراز بگٹی صاحب کا، سی ایم بلوچستان کا، ڈاکٹر مالک صاحب کا کہ آپ آئے، اور جتنے بھی ہمارے کولیگز ہیں، وزراء ہیں، پارلیمانی سیکرٹریز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، تھینک یو ویری مچ۔